ویورس سانحہ مری ہوا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ زخمی ہوئے۔ آج ہمارے ساتھ پروفیسر تنویر صاحب موجود ہیں۔ یہ بھی اسی ٹائم جس ٹائم یہ سانحہ پیش آیا مری میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے گئے تھے، لیکن ان کا جو یہ ٹرپ تھا جو انہوں نے انجوائے کرنا تھا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ ان کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے کون کون سے ان کے ساتھ واقعات ہوئے کہ جو ان کا ٹرپ جو یہ انجوائے کرنے گئے تھے اور واپسی پہ اتنا مایوس لوٹے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ سر ٹرپ کے بارے میں بتائیے گا کہ کب آپ گئے اور کیا کیا مشکلات آپ نے فیس کی؟ آپ تو انجوائے کرنے گئے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ایسا کیا واقعہ ہوا کہ آپ نے تو مایوسی میں ہم لوٹے؟ مایوسی میں آپ لوٹے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف میں بھی فرسٹ ٹائم سنو فال کو دیکھا تھا۔ فرسٹ ٹائم گئے تھے؟ فرسٹ ٹائم میں جی سنو فال دیکھنے فرسٹ ٹائم گئے تھا۔ تو ہماری مختلف جو فیملی تھی سب کا پروگرام بنا، پریڈکشن کے مطابق ہم چلے تھے کہ جی منگل والے دن جو ہے وہ سنو فال ہوگی، اور منڈے کو ہم یہاں سے لاہور سے روانہ ہوئے۔ تو مطلب یہ ہم نے کہا تھا کہ رات کو سٹے کریں گے مری میں، اس کے بعد سنو فال دیکھیں گے، وہاں سے پھر ہم نتھیا گلی وغیرہ ہوتے ہوئے بدھ کو ہم اپنی گاڑی تھی ہماری کوچ، تو واپس آ جائیں گے۔ سر کتنے لوگ تھے آپ؟ تقریباً ہم 25 کے قریب تھے، جس میں بچے بھی تھے، 3-4 فیملیاں اکٹھی ہو کر ہم گئے تھے۔ اب اصل میں ہمیں جو ہے وہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ جی وہاں پر جو ہے وہ رینٹ کمروں کا کوئی زیادہ نہیں ہے، چونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا جی آف دنوں میں جائیں تو یہ ہے کہ رینٹ ایک کمرے کا تقریباً 2000 ہوگا، 3، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے جو ارینجمنٹ تھے اسی حساب سے تھے ہمارے، ہم گھر سے مختلف فیملیاں جو ہیں ملٹیپل مطلب چیزیں لے کر گئی تھیں، تو کھانا وغیرہ تو ہمارا اپنا ہی تھا، چونکہ ہمارا تو یہی تھا کہ ایک دن سٹے کریں گے، اس کے بعد آگے سے ہو کے پھر واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب ہم رات کو مری پہنچے ہیں تو مری انہوں نے کہا جی، پولیس والوں نے کہا کہ جی کیوں ہمیں مری جب ہم پہنچے تو ہمیں کہا گیا کہ جی گاڑی جو ہے اوپر مال پہ نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم نے گاڑی جو ہے نا وہ بیک سے کوشش کی کہ لے جائیں اور کسی طریقے سے ہم مال کی طرف جائیں۔ جب ادھر گئے تو بیک سے ہم نے کوشش کی ادھر جانے کی، ہم مال کی طرف پہنچ تو گئے مگر ابھی اوپر نہیں پہنچے تھے۔ ہم نے گاڑی اپنی نیچے کھڑی کی، سردی کی انتہا تھی، یعنی کہ اتنی سردی تھی کہ ناقابل برداشت سردی تھی۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جو ہمارے بچے ہیں تو مطلب اگر وہ بچے باہر نکلے ہمارے ساتھ، وہ بھی اسٹرگل میں آ گئے تو وہ تو بیمار ہو جائیں گے، جتنی سردی تھی۔ ہم نے ان کو ساری فیملیز کو ہم نے گاڑی میں بٹھا دیا، ہم خود پھر نکلے۔ ہم اوپر پہلے مال پہ گئے ہیں، مسلسل 3 گھنٹے مسلسل ہم نے اسٹرگل کیا کہ ہمیں رہائش کا ارینج ہو جائے۔ 3 گھنٹے تک آپ کو کمرہ نہیں ملا؟ وہ تو ہماری لک تھی، اگر ہم گاڑی سے بچوں کو، جس طرح گاڑی والا کہہ رہا تھا جی میں گاڑی یہاں پر پارک نہیں کرتا، تو وہ تو زبردستی ہم لے کر گئے تھے، اگر گاڑی پیچھے ہم پارک کر دیتے تو پھر بچوں کا تو بہت برا حال ہونا تھا۔ تو وہ تو مطلب عقل مندی ہم نے کی کہ ہم ان کو ساتھ رکھا گاڑی، چونکہ ہم نے ہائر کی ہوئی تھی۔ خیر اس کے بعد جب ہم گئے ہیں 3 گھنٹے مسلسل، ہمیں پتہ ہے کہ کس قدر جو ہے نا مشکلات کو ہم نے فیس کیا۔ کمرہ نہ ملنے کی وجوہات کیا؟ جی کمرہ نہ، بک ہے، دوسرا کا کرایہ زیادہ۔ جی وہاں پر جو مسائل چاہ رہے تھے ان کے ریٹ اتنے زیادہ تھے۔ اب کوئی کہہ رہا جی 30,000 یا 40,000 ایک کمرے کا، ایک بیڈ ہوگا، 2 بندوں سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم تو 25 لوگ گزارے لیے، تو ہمارا تو پھر تقریباً 5-10 لاکھ روپے بن رہا تھا، تو ہمارا سارا بجٹ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ یہ وجہ تھی۔ اور کچھ لوگ کہتے کہ جی جگہ ختم ہو گئے، جی کچھ کہتے جی اتنے پیسے ہوں گے، اس طرح کرتے کرتے نا ہم نے پھر سوچا کہ نیچے آتے ہیں۔ پھر ہم واپس نیچے آئے گاڑی والی جگہ پر۔ وہاں پر نیچے جب آئے تو اسٹرگل کرتے کرتے پھر ایک نیچے ہوٹل تھا، وہ نیچے سائڈ پہ جا کر ان سے بات چلی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو 2 کمرے اور تقریباً ایک بڑا تھوڑا سا بڑا کمرہ تھا، تو کمرہ جو تھا ایک بیڈ کا تھا۔ اس نے کہا جی ہم تقریباً 50,000 روپیہ لیں گے۔ 50,000 روپیہ؟ جی 2 راتوں کا 50,000 روپیہ۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے نا وہ بارگیننگ کرتے کرتے خیر نیچے آئے، 30,000 تک تقریباً ہم آئے۔ جب آئے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ٹھنڈا پانی جو ہے نا وہ ہوگا، ادروائز یہ ہے کہ مارننگ ٹائم یا رات کو آپ کو گرم پانی پرووائڈ کریں گے۔ جو انہوں نے کہا تھا کافی باتیں کچھ ایسی تھی جو فیوریبل تھی بقول ان کے، مگر بعد میں جب ہم نے ان کو پیسے دے دیے، جب ہم شفٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کون اور میں کون۔
کمبل جو دیے گئے تھے بدبودار کمبل تھے جو حالات جا رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کی فیملی جا رہا ہے تو ہم آپ کو کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی دے دیتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ جیسے مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے باوجود وہ ہمیں جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ملی، اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے وہ رات گزاری سردی میں۔ اس کے بعد ایک رات گزاری۔ دوسری بات بدھ والے دن ہم نے نکلنا تھا، تو پتہ چلا جی کہ یہ صبح جو ہے نا برف باری شروع ہو جائے گی، تو ہم نے کوشش کی کہ صبح 6 بجے نکل جاتے ہیں صحیح صبح، تو برف باری شروع ہو چکی تھی دوبارہ۔ اب ہمارا جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ جی میری نیند پوری نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ تھوڑا سا رک جائیں، اس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑا۔ خیر اس کے بعد پھر برف باری فل تیز ہوتی گئی، تو جب 11 بجے کا ٹائم ہوا تو مالک نے کہا کہ جی اب آپ کا جو ہے نا وہ رینٹ ہم نے رات کو لیا تھا 11 بجے کنٹرول، تو ابھی تو 24 گھنٹے بعد انہوں نے تو ابھی مطلب 11 بجے صبح گئی، انہوں نے کہا جی آپ کا رینٹ ختم ہو گیا، نیا رینٹ شروع ہو گیا۔ پیسے بڑھا دیا جی انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو کم از کم 58,000 روپیہ دینا پڑے گا ہو ایک رات کا۔ 58,000 روپے۔ سمجھ آ رہی؟ پھر آپ نے کیا کیا؟ تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے کہا کہ یار یہ تو آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں، اب ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کوئی کمپرومائز کریں۔ انہوں نے کہا جی سوری کوئی نو کمپرومائز۔ سر پھر وہ بلند و باغ دعوے کہاں گئے کہ ہوٹل والوں نے فری کمرے دے دیے، سارے دروازے کھول دیے، انتظامیہ آ گئی؟ وہ پتہ نہیں کہاں گئے جی، کہاں کس کو دیے ہمیں تو۔ ہمارے ساتھ پھر دیکھیں مزید کیا ہوا۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ دیکھیں اس طرح پھر آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، جیسی برف باری اگر رکی تو ہم یہاں سے نکل پڑیں گے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال ان کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارے لاہور میں خود بھی ادارہ ہے، ہمارے ٹرپس آتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں گے تو ہم لوگوں کو بھیجیں گے، صرف اسی لیے اس نے ہم سے تھوڑا سا کمپرومائز کیا، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا، ورنہ نہیں دینا؟ نہیں دے، باقی لوگوں کو نہیں دیا، لوگ نکل گئے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ گئے تھے بیچارے، بہت بری طرح لوگ خوار ہوئے بہت زیادہ۔ تو اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا، پھر اس کے بعد 2 بجے جو ہے نا 2 بجے اللہ کا شکر ہے 2 بجے تقریباً برف باری رکی ہے، تو ہم نے کہا اب نکلیں یہاں سے۔ ہماری کوچ جو ہے نا وہ برف میں دھنسی ہوئی تھی، پھر بڑی مشکل سے لوگوں کو پیسے بھی دیے، جس طرح بھی ہوا برف صاف کی تھوڑے سے حصے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم روڈ پر لاتے ہوئے ہمیں تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگ گئے کوچ کو، اور بہت ہی مشکل سے رسک لیا تھا بہت بڑا، کوچ جو ہے نا روڈ پر آتے ہوئے 2 گھنٹے۔ اس کے بعد پھر جب روڈ پہ آئے ہیں تو ہماری مزید خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے آگے ایک وہ برف صاف کرنے والی مشین آ گئی، اور وہ مشین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتی گئی۔ اگر وہ مشین نہ ہوتی، مشین ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں 5 گھنٹے لگے مال سے نیچے آتے ہوئے، 5 گھنٹے مسلسل، اور ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم کھانا کھائیں گے، مگر چونکہ مالک کے جو ہے جو مطلب اس کا ایٹیچیوڈ رف چل رہا تھا تو اس پوزیشن میں ہم نہیں آئے، تو پھر تو مطلب ہماری کوشش کہ جس طرح بھی لوگوں کو فیملی والوں کو بٹھائیں گاڑی میں۔ سر ہم مہنگائی کی کیا صورت ہے؟ مہنگائی کی جو آپ کو میں بتا تو رہا ہوں کہ ایک رات کا 2 راتوں کا ہم سے وہ 30,000 روپیہ لے رہے ہیں، پھر ایک رات کا یکدم۔ اور کھانے پینے کی جو چیزیں، کھانے پینے کی تو آپ پوچھے ہی نہ، کھانے پینے کے لیے یہ ہے کہ اتنے سے چنے 200 روپے کی وہ پلیٹ دے رہے تھے، تو ہماری تو اتنی بڑی فیملی تھی۔ تو اسی طرح جو دوسری چیزیں تھیں ہماری سروائیول، تو جو چیزیں ہم لے کر گئے تھے وہاں سے تو بچ رہے تھے، اس کے بعد دوسرے دن تو وہ چیزیں ختم ہو رہی تھیں، اگر مزید ہمیں وہاں پر اسٹے کرنا پڑتا تو پھر کم از کم 2-3 لاکھ روپے تو انہوں نے بل بنا دیا۔ اگر آپ گھر سے کھانا نہ لے کے گئے پھر بھی ہماری سروائیول ناممکن، بجٹ آؤٹ۔ جی اور چینوں والے کتنے پیسے لے رہے تھے؟ چین والے جو ہے نا وہ گاڑیوں کا 3,000 روپیہ ایک گاڑی کا لے رہے تھے، صرف یہ دیکھ لیں کہ 10 یا 12 میٹر کا فاصلہ انہوں نے چڑھائی کا، بس وہ یہاں تک جو 3,000 روپیہ لے رہے تھے ایک گاڑی سے، اور لوگ پھنسے ہوئے تھے بیچارے، انہوں نے دینے تھے۔ جی دینے تھے۔ اب اس کے بعد پھر مزید کیا ہوا؟ مزید یہ ہے کہ جب میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہ 5 گھنٹے کا، ہماری لک یہ تھی کہ ہمارے سامنے گاڑی آ گئی، ہماری گاڑی اس گاڑی کے پیچھے لگی، تو پھر وہ گاڑی اگر ہماری نہ ہوتی تو وہ گاڑی کی موجودگی میں ہم نے 5 گھنٹے کا سفر، 3.25 کلومیٹر کا 5 گھنٹے میں سفر کیا، 5 یا 6 گھنٹوں میں، اور اس کے بعد رات بھی تقریباً ہو گئی تھی۔ اگر وہ گاڑی نہ ہوتی تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہونا تھا جس طرح کہ وہ لوگوں کا ہوا ہے، سیم پوزیشن ہماری بھی وہی چل رہی تھی۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا کیسا رویہ تھا؟ کوآپریٹو تھے یا چھری تیز تھی؟ چھری تیز تھی،
کوئی اگر دیکھیں بات سنیں، اگر مقامی لوگوں کا رویہ اچھا ہوتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی، ہم رسک لیتے، ہم نے تو بہت بڑا رسک لیا نا، ہم تو اپنے رسک میں آئے ہیں۔ اگر وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کمپرومائز کرتے تو ہم ایک دو دن اسٹے کر لیتے، شاید آپ کا ٹرپ اچھا گزر جاتا اچھا گزر جاتا، مگر ہم تو باتوں اور گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ اور اس طرح دیکھیں بات یہ اسی پہ بولتے ہیں۔ جی اب بات کر رہے تھے مقامی لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہمارے ساتھ کیسا تھا، تو مقامی لوگوں کا ایٹیچیوڈ بھی ہمارے ساتھ بالکل اچھا نہیں تھا۔ وہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں ہم آپ کی اویئرنیس میں لاتے ہیں۔ وہاں پر یہ تھا کہ ایک گاڑی تھی ہونڈا سٹی گاڑی تھی، وہ برف میں سلپ ہو رہی تھی گاڑی۔ اب وہ ذرا سی سلپ ہوئی ہے گاڑی تو ادھر مقامی لوگوں کی ایک پک اپ تھی، ان کے ساتھ لگی ہے، اور لگیا تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا مقامی لوگ، اور اس کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا ناقابل برداشت رویہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی آپ نے تمہارا یہ لاس کر دیا، ہم تو اتنے پیسے لیں گے، آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، جبکہ نقصان زیادہ اسی کا ہوا تھا۔ یہ تو مقامی لوگوں کا حال تھا۔ اور کھانے پینے کے بعد جب جیسے آپ نے بات کیا جی کہ مہنگائی کی صورتحال کیا تھی، تو مہنگائی کی صورتحال یہ تھی، وہ روٹی جو یہاں پر 10 روپے کی ہے وہاں پر 40 روپے کی روٹی تھی، وہ پلیٹ جو یہاں پر 20-30 روپے کی عام مل جاتی ہے چنوں کی اتنی سی، تو وہ 200 روپے کی وہاں پر پلیٹ تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو مقامی لوگوں کا بھی جو خوراک کے حوالے سے جو ایٹیچیوڈ تھا نا، وہ بھی ناقابل برداشت تھا۔ نہ تو مقامی لوگوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا یا لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے، اور نہ ہی جو ہوٹل مینجمنٹ تھی ان کا۔ اگر جس طرح ہمارے ساتھ تھا دوسروں کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ اگر ہوٹل مینجمنٹ کا اور مقامی لوگوں کا ہمارے ساتھ لوگوں کے ساتھ ایٹیچیوڈ اچھا ہوتا تو شاید اتنا بڑا جو سانحہ پیش آیا ہے وہ نہ ہوتا۔ کہ آپ کے ساتھ تو چلو جیسا آپ کا ٹرپ گیا نہیں اچھا گیا، آپ کے ساتھ اور فیملیز بھی ہوں گی جو ڈفرینٹ رومز میں رہے تھے، مال روڈ پہ آپ کو کافی لوگ ملے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بھی سیم سچویشن تھی یا کچھ بہتر تھا معاملہ؟ نہیں جی، ان کے ساتھ بھی ایسے تھا۔ ہمارے پاس موبائل میں ہر چیز سیف ہے۔ میں نے خود بھی کچھ لوگوں کا انٹرویو لیا ہے، وہ آپ دیکھیں گے، وہ رو رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ اور کچھ بچے لاہور سے گئے تھے، کچھ تقریباً 8-10 بچے تھے، لڑکے ینگ تھے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے آنا تھا لاہور، اب وہ لوگوں کے سامنے ڈرائیوروں کے سے ہاتھ جوڑ رہے تھے کسی طریقے سے، آپ ہمیں جو ہے نا وہ مری تک مطلب مین روڈ تک لے جائیں، لاہور ہم نے جانا ہے، پنڈی تک لے جائیں، تو جتنے پیسے کہیں گے۔ تو وہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی، تو میں نے کچھ لڑکے میرے پاس انٹرویو بچوں کا ہے، وہ بچے پاؤں تک پاڑے تھے ان کے، مگر وہ تو میں سوچ رہا ہوں، تو ہم تو گاڑی میں تھے آ گئے، تو بعد میں تو مزید حالات بدتر ہوئے ہیں، تو ان بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا، میں تو خود سوچ میں پڑا ہوا تھا۔ اور پھر ایک اور بڑا جو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوا تھا، گاڑیاں جو ہیں وہ سائڈ پر، اتنی بڑی سڑک نہیں تھی، جب سائڈ پہ آپ نے گاڑی کھڑی کر دی ہے تو دوسری گاڑی پیچھے سے آ رہی ہے، وہ تنگ ہو گئی، پھر جس کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ راستہ بلاک ہوا، پھر وہ گاڑیاں کھڑی ہوتی، اس طرح پھر زیادہ مسائل ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پر بلاکیج ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، تو میں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ وہ مشینری نہ ہوتی تو پھر ہمارا بالکل ناممکن تھا۔ ہمارے بچے، خواتین ڈر گئی تھی، رو رہی تھی، چیخیں مار رہی تھی کہ ہمارا کیا بنے گا۔ وہ تو میں نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی طریقے سے 5-6 گھنٹے کے بعد ہم مین روڈ پہ پہنچے ہیں، مال پہ نیچے، اور اگر مال روڈ پر نہ پہنچے تو پھر ہمارا بالکل وہی حال ہوتا، گاڑی میں سروائیول ناممکن تھی۔ ضلع انتظامیہ کا کیا رول تھا وہاں پہ؟ کوئی ان کی ٹیم تھی، کوئی پولیس والے تھے، کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا، کوئی کچھ آپ نے دیکھا؟ اصل میں یہ ہے کہ جس راستے سے ہم گئے تھے، بیک کے راستے پہ سے گئے تھے ہم، تو پورے راستے پر کوئی پولیس والا نہیں تھا، نہ کوئی انتظامیہ کا بندہ تھا، اور اگر کوئی پولیس والا ہوتا یا کوئی انتظامیہ کا بندہ ہوتا اور ایمانداری سے وہ اپنے رول پلے کرتے، ڈیوٹی دیتے، تو شاید یہاں تک نوبت نہ آتی۔ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ آپ نے اتنا کچھ فیس کیا ہے ان 2 دنوں میں مری میں رہ کے، آپ کے خیال میں کون قصوروار ہے اس سارے واقعے کا؟ اصل میں بات پتہ کیا ہے، اگر چیک اینڈ بیلنس ہوتا اور انتظامیہ نے کچھ ہوٹل مینجمنٹ پر چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ رکھا ہوتا تو وہ کبھی اس طرح نہ کرتے۔ اب انہیں بھی پتہ تھا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جب پوچھنے والا نہیں تھا، انہیں بھی پتہ ہے، تو ہر بندے نے اپنی مرضی کی۔
اگر انتظامیہ کو تو پتہ تھا نا کہ 10,000 کی کیپیسٹی ہے اور 1 لاکھ آ گئے ہیں لوگ، جب 1 لاکھ لوگ آ گئے تو ان کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، یہ تو انتظامیہ کا فرض بنتا تھا نا. ایسے ہی تو جب ان کا فرض بنتا تھا تو پھر انہوں نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ یہ تو ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. یہ تو میں گورنمنٹ کو بھی کہوں گا کہ گورنمنٹ خود کو کہتی ہے جی ٹورزم کو جو ہے پروموٹ کرو بھی کرو، تو جو ٹورسٹ ہیں ان کو کچھ فیسلٹیز بھی تو دو. تو یہ تو کہہ رہے ہیں 23، میرا تو خیال پتہ نہیں، اس سے بھی کئی لوگ زیادہ تعداد ہوگی جو اس دنیا سے زیادہ لوگ. جی بالکل 100% ہے، اس سے کئی گنا زیادہ لوگ جو ہے نا، وہ تو جو ظاہری بات ہے پھر ساری تعداد تو نہیں دکھائی جاتی نا. تو جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو حالات دیکھے، میں تو کبھی بھی نہیں مانوں گا کہ اتنی اسٹرینتھ کم ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ میں اب جو مری کے شوقین حضرات ہیں جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ، میں تو ایڈوائز میسیج یہی دوں گا کہ دیکھیں ان حالات میں تو آپ کبھی بھی نہ جائیں. ٹھیک ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو گرمیوں میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، مگر ان حالات میں کبھی نہ جائیں. ہاں ہمیں لوگ وہاں پر اور بھی ٹورسٹ ملے تھے جن کے ویو یہ تھے کہ جی ہم ادھر کاغان نران گئے ہیں، یہ جو گلگت کی سائڈ پہ گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کا رویہ بہت اچھا ہے، مگر یہاں پر تو سر ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے. تو میں لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ اس کی بجائے تو پھر آپ ادھر چلے جائیں، وہاں پر جو لوگوں کا ایٹیچیوڈ اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ یہاں پر ہوا ہے. تو میں ان لوگوں کو بھی میسیج یہی دوں گا، مری کے لوگوں کو، کہ دیکھیں سب کچھ دنیا کا ادھر ہی رہ جانا ہے. تو پیسہ کسی نے بھی ساتھ نہیں لے کے جانا. تو جب پیسہ ساتھ نہیں لے کے جانا تو کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو کل کو آپ نے بھی اس میں گرنا ہے. یہ جو آفتیں آ رہی ہیں کرونا جیسی، یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ جس بندے نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ وہ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے پیسہ کما کر خوش ہو جائیں گے، وہ کبھی بھی نہیں خوش ہو سکتے. اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اپنے وقت کے بادشاہ تھے شہنشاہ جہانگیر. آپ کبھی مقبرہ جہانگیر پہ جائیں، وہ جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا آج وہ فقیر بنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میرے مزار پر آ کر میرے لیے کوئی دعا کریں. اور وہ جو اپنے زمانے کے فقیر تھے آج وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں. بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دربار میں ہر وقت کھانے لوگوں کے مل رہے ہوں، لوگوں کے مسائل حل رہے ہوں. آپ داتا صاحب جائیں تو آپ کو وہی چیز چلے گی. اللہ کی ذات، وہ لوگ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، وہ مرنے کے بعد وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں مگر ان کا رتبہ بڑھتا جاتا ہے. اب دیکھ لیں داتا صاحب، رات کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں، آپ کو کوئی وہاں بھوکا نظر نہیں آئے گا. ہر وقت آپ کو ہر چیز مل رہی ہوگی کھانے کی. کیوں؟ ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کام کیا تھا. تو میں یہی کہتا ہوں، دیکھیں اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ خوشیاں، خالی پیسے سے کبھی خوشی نہیں ملتی. خوشی ملتی ہے دوسروں کے دکھ درد میں ان کی سپورٹ کر کے. جو آپ کو خوشی کسی کے دکھ درد میں سپورٹ کر کے ملے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں. وہ اپنی ذات کے لیے جب آپ خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ خوشی کبھی بھی نہیں مل سکتی. میں آپ کو اپنے حوالے سے ایک بات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ شکر گزار ہوں کہ میں نے زندگی میں بڑے معجزے دیکھے ہیں. اتنے معجزے دیکھے میں خود بھی بعض کا یقین نہیں کرتا. کہ میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر انسان پختہ طور پر اللہ پر یقین کرنا شروع کر دے تو کہاں سے انسان کی ہیلپ ہوگی وہ کبھی تصور نہیں کر سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیں. اس دن بھی رات کو ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی. رات کو جس مقام پر ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی بچے چیخے مارنا شروع ہو گئے تھے، مگر میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھ کے میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میں سب کو لیڈ کر رہا ہوں یہاں پر. تو پوری فیملی جو ہے نا وہ مجھ پر اس وقت ڈپینڈ کر رہی ہے. تو اپنی ذات کے صدقے ہمیں جو ہے نا اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہمیں خیر و خیریت سے بچانا. گاڑی ختم ہو گئی، ڈرائیور پریشان، بچے چیخ رہے تھے. تقریباً مری سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی. مگر اللہ کا شکر ہے، میرا دل کہتا تھا کہ اللہ کی ذات ہمیں واپس لے کے جائے گی. اور یقین کرے ڈرائیور بھی پریشان ہو گیا تھا. تو 10 منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ گاڑی خود ہی ٹھیک ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ تب اپنے بندوں کی مدد کرتی ہے
وہ کہتی ہے کہ میرے بندوں سے پیار کرو. جو لوگ میرے بندوں سے پیار کریں گے کبھی بھی ذہن میں رکھ لیں وہ ہونیوں کا شکار نہیں ہوتے, نہ اللہ کی ذات ہونے دیتی ہے. تو میں آخری میسیج یہی چھوڑوں گا, اگر آپ دنیا میں اصل خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خودارا اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے مفادات کا بیڑا غرق نہ کریں, اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشیوں کو برباد نہ کریں. جب ہم اپنی خوشیوں کے لیے دوسروں کی خوشیوں کو برباد کریں گے تو یہ ذہن میں رکھ لیں ہمیں جو خوشی ملے گی وہ وقتی ہوگی, اس کے بعد پھر جو عذاب ہوگا تو وہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. میں نے ابھی بی اے کے میں پڑھاتا ہوں, بی اے اور ایم اے کو, آپ دیکھیں ابھی لاسٹ ٹائم پیپر ہوئے ہیں اور بچے رو رہے تھے, اور بچے بے شمار ہمارے ویور جو ہیں وہ ان کے کمنٹ دیکھیں تو بہت ہی پریشان تھے, اللہ سے دعا کی تھی میں نے بچوں کا تھا آپ بالکل نہ گھبرائیں, ہم آپ کو یونیورسٹی کے ٹوکے سے بچائیں گے, آپ کو دوبارہ فیس نہیں دینی پڑے گی. دیکھیں جو منہ سے نکلا ہوا ہے, ویڈیو ہماری گواہ ہے, وہ پیپر بنا ہوا ہے. اور کیوں ایسا ہوا, ہمارا کوئی رول نہیں ہے. میں 30 سال سے پڑھا رہا ہوں, مگر یہ کہوں کہ میں 30 سال سے پڑھا رہا ہوں میرا تجربہ کوئی نہیں ہے. اس کے پیچھے صرف وہی ہے, میرے اندر ایک اللہ نے جذبہ پیدا کیا ہے کہ میں اپنے اللہ کے بندوں کے لیے, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس نئی نسل کے لیے بھی کچھ کروں, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ زندگی دے اس نئی نسل کے لیے. کوئی بھی نہیں سوچ رہا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو حالات جا رہے ہیں, اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کو تو برا کہہ رہے ہیں, کوئی نئی نسل کے لیے سوچ نہیں رہا کہ ہم نے نئی نسل کو لے کے کیسے چلنا ہے. یار وہ تو ڈسہارڈ ہو رہی ہے, انہیں پتہ نہیں ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور یہی نسل جو راتوں کو جو ہے وہ اپنا سارا وقت پھر مایوسی میں پھر وہ کمپیوٹر پہ گیم کھیل کے گزار رہی ہے, یہی وقت جو ان کا آگے آنے کا ہے وہ مایوسی میں برباد کر رہی ہے. تو اس میں کون ذمہ دار ہیں؟ سارے لوگ جو ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں. بجائے ہم ایک دوسرے کو برا کہیں, ہمیں خود کچھ کر کے دکھانا چاہیے. زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو کچھ کرتی ہیں. ہم اگر اپنا وقت دوسروں کو برا کہہ کر ضائع کریں گے تو اس کی ہم سے پوچھ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. تو خدارا میں حکمرانوں سے بھی اور اپوزیشن سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا اپنی اس نئی نسل کے لیے سوچیں, اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو ایسی تربیت دی جائے کہ کو جب یہ بڑے ہوں تو یہ بھی کہیں ایسا سلوک نہ کریں جس طرح کہ ہمارے ساتھ ہوا. تو جب ہم بچوں کو اچھی تربیت دیں گے تو بچے کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. جب ان کے ذہن میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو اللہ کا ڈر انہوں کو ہر برائی سے بچائے گا. تو خدارا ان چیزوں سے بچیں. اللہ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ویورز ہم آواز کے ساتھ نمال ملک کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.